انہوں نے کہا یار میں تو حیران ہو گیا، پڑھتا گیا تو کھوتا ہی گیا، اتنا بڑا آدمی ہے، کھو گیا میں ان کی یادوں میں، کیا لکھا ہے، کس رنگ میں لکھا ہے۔ اقبال جیسے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بندے نے اس دور میں ابو حنیفہ امام اعظم کی زیارت کرنی ہے تو فاضل بریلوی کی زیارت کرے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، جو لوگ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں نا، انہیں زمانہ پیچھے لگانا آتا ہے، باصلاحیت ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے قوم کی نبض کیا ہے، اس کے مطابق وہ۔ فاضل بریلوی علم ریاضی میں بڑی مہارت رکھتے تھے، علماء کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، وراثت کے مسائل بتانے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ علم ریاضی اس مقصد کے لیے انہوں نے سیکھا تھا، تو ایک بہترین مہارت رکھتے تھے۔ بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب جب ریاضی کے مسئلے میں الجھ گئے تو اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں میں تو بیرون ملک جا رہا تھا مسئلہ حل کرانے، یہاں آیا انہوں نے چند لکیریں کھینچی تو حل کر دیا۔ تو میں نے کہا بڑے با کمال ہے، کہنے لگے نہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں تو حضور کا غلام ہوں، یہ میرا کمال ہے، یہ تو سادہ سا کام ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کہا یہ آپ نے ریاضی کیسے سیکھا؟ تو فرمایا وراثت کے مسئلے بتانے ہوتے ہیں نا، بندہ انتقال کر گیا تو بیوی ہے تو کتنا ملے گا، تو اگر بچے ہیں تو کتنا تقسیم ہوگا، نہیں ہیں تو پھر کس کو کتنا ملے گا، اس کے لیے ذرا ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، تو سیکھ لیا۔ ریاضی میں مہارت تھی، اصول بڑا اعلیٰ جانتے تھے، احادیث مبارکہ پر بڑی گہری نظر تھی، اور قرآن مجید کیا مراد بیان کرتا ہے۔ میں زیادہ مثالیں نہیں دیتا، ایک مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ آیت کا اسی طرح ترجمہ کیا جائے نا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، تو پھر تخصیص کیسے ہوگی؟ پھر تو کسی کو بھی تبلیغ نہ رہی۔ فاضل بریلوی نے ترجمہ اس طرح کا کیا ہے کہ عام، چونکہ ترجمہ تو اس طرح کرنا ہے نا کہ قرآن پاک کی ترجمانی ہو جائے، عام پڑھا لکھا آدمی اس کو سمجھ جائے، تو اب وہ ترجمہ کیا جائے اور بات پوری سمجھ میں آئے، یہ ان کو کمال حاصل تھا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب بڑا مشکل تھا اس میں تخصیص کیسے کریں، اب جتنے بھی ترجمے پڑھیں گے آپ کہیں گے اچھا آپ کافر کو ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائے، معنی کیا ہے؟ تو فاضل بریلوی نے بات ہی یہاں سے شروع کی، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے کفر کر کر کے اتنا پکا کر لیا ہے کہ اب وہ ماننے کو تیار، پردے ڈالی ہیں سمن بکمن امیون، بہرے گونگے اندھے ہو گئے، جن کی قسمت میں کفر ہے آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان، ترجمہ واضح ہو گیا۔ ان کو قرآن مجید کی ترجمانی کرنی آتی تھی۔ میری طرف آپ دیکھیں گے، پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی بہت بڑے تھے، ان کا جو فتاوی رضویہ ہے نا وہ کم و بیش 30 جلدوں میں ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ کسی مفتی سے کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو انہوں نے جناب اس کا جواب دے دیا ہے، کسی نے پوچھا والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے کوئی حق ہیں تو فوراً بتایا کہ 12 حق ہیں، غسل کرنا، کفن دینا، جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، اگر ان کے ذمے ہو تو قرض ادا کرنا، اور اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو، طاقت ہو تو وعدہ پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اصالہ ثواب کرنا، یہ سارے حقوق لکھے۔ لیکن یہ 12 باتیں لے کے نہ فرمایا یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اب میں تمہیں اس پر حدیثیں سناتا ہوں۔ پھر وہ سارا ذخیرہ پیچھے سے احادیث مبارکہ کا جن میں وہ ساری باتیں موجود، وہ جہاں جہاں سے جو ماخذ تھا اس کا وہاں سے احادیث لکھی، اور لوگوں کو سمجھایا کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے حقوق ذمے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فقاہت دی تھی، مہارت عطا فرمائی تھی، اور پھر شاعر بڑے کمال تھے۔ یعنی پاکستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے
تو میری ان سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو میری طرح کے مولویوں کو بھی بعض اوقات بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے شاید میں پگڑی داڑھی والا ہوں تو ساری چیزیں میں ہی پڑھتا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں رب کریم نے کہاں کہاں محبوب کی محبت رکھ دی ہے اور کیسے کیسے اس نے لوگ پیدا کر دیے ہیں، اور کہاں کہاں علم الدین جیسے لوگوں کے دلوں میں حضور کی غلامی بٹھا دی. یہ کوئی قبضہ تو نہیں ہے نا. تو ایک شاعر تھے تو وہ بالکل دنیا دار، ان کا لب و لہجہ. تو ایک دعوت میں ایک موقع پہ ملاقات ہو گئی تو میں نے بڑی بیگانگی کے انداز میں ان سے بات کی. میں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا ہے؟ تو میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے عجیب بات کرتے ہیں آپ، کوئی بندہ شاعر ہو اور مولانا کو پڑھے نا. پھر وہ مجھے کہنے لگے چھیڑ دیا تو میرے پاس بیٹھ میں تجھے بتاؤں. کہنے لگے شاعر بڑے مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، کلاوے ملا دیتے ہیں اوپر نیچے، اور کسی سے اگر محبت کرتے ہوں تو عقیدت میں غلو بھی کرتے ہیں. بڑی بڑی لوگوں نے باتیں کی ہوں گی، پر یہ مولانا نے جو کہہ دیا ہے نا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا. اپنے محبوب کے لیے اس طرح بھی کوئی بندہ دیوانہ ہوتا ہے. میں نے کہا جی کون سے شعر؟ کہنے لگے یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ جن کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو نہیں سمجھ. قدموں کا دھوون اور آب حیات. کہنے لگے اتنی دور سوچ کا جانا اور اتنی دور نکل جانا میری سمجھ میں نہیں آیا. کہتے ہیں میں نے کئی اور شاعروں سے بھی بات کی ہے، پر وہ کہتے ہیں یار یہ اسی بندے کا حق ہے، یہی کہہ سکتا ہے جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اور کہتے ہیں دوسرا شعر تو ایسا تھا کہ میں مر گیا کہ یار یوں بھی کوئی کہتا ہے، یوں بھی. کوثر و سلسبیل ایسے دریا ہوتے ہیں جن کو کوئی ماپ نہ سکے، جن کی رانائی، وسعت، خوبصورتی کوئی طے نہ کر سکے. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے نبی پاک کے لیے اتنی بڑی بات کی، انہی کا حق تھا. کہنے لگے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، صرف 2 بوندیں حضور وضو کے پانی کی دے دیں تو کوثر اور سلسبیل بن جاتا ہے. تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویخ کے چن شرماوے. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، بس 2 بوند، پوری صرف 2 بوند. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. کہتے ہیں یہ صرف 2 بوند ہیں تو حضور باقی کیا ہے؟ کہنے لگے جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. حضور کی 2 بوندوں سے کوثر و سلسبیل بنتے ہیں، باقی دریا تو سارا پیچھے ہے، باقی تو بھی دریا سارا. یہ ان کا کمال تھا. بڑے شاعر تھے. یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، جب یہ فن کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے فن کے بھی کسی مقام پہ ریٹ لگتے ہیں. ایک رات فلانے کے نام، وہ بڑا کچھ چلتا ہے. تو لوگ پھر کبھی کسی کا قصیدہ لکھ دیا، کبھی کسی کے حق میں شعر کہہ دیا، کبھی کسی کی مخالفت میں شعر کہہ. فن ہوتا ہے تو پھر لوگ فن سے بڑا کچھ کمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ بادشاہ جو بڑے ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ قصیدے لکھواتے تھے. فرزق شاعر گزرا ہے عربی کا بہت بڑا، بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا، لاکھوں روپے ملتے تھے، ہزاروں دینار ملتے تھے. قصیدے لکھتے. اس نے امام زین العابدین کا قصیدہ بھی لکھا تو بادشاہ نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. تو امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہے اور گھر میں ضرورت ہے، تو آپ نے 500 دینار بھیجے. اس نے واپس کر دیے. کہنے لگا حضور میں نے باقی قصیدے گھر چلانے کو لکھے ہیں، آپ کا قصیدہ جنت میں جانے کو لکھا ہے. حضور کی اولاد کی تعریف کر کے پیسے پکڑ لوں، آپ کا قصیدہ تو جنت جانے کو لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کمال تھے. اور پھر کچھ علماء کے بعض مسائل بھی ہوتے ہیں، ادارے چلانے ہیں، طلباء کو لے کے چلنا ہے. یہاں جس بندے کے گھر میں 10 افراد ہیں وہ بڑا پریشان ہے، تو جس کے مدرسے میں 550 550 طالب علم 3 ٹائم کھانا کھائیں گے، اس نے بھی تو بندوبست کرنا ہے نا، ان کا خیال کرنا ہے نا، چیزوں کو دیکھنا ہے.
تو بعض اوقات بعض چیزوں کی حاجت بھی ہوتی ہے. 2-4 بندے آ گئے, انہوں نے کہا نان پارے کا ایک نواب ہے, اگر 2 شعر آپ اس کے بارے میں کہہ دینا اتنی جلدی راضی ہوگا, ایک کیا کئی مدرسے بن جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نعت خواں ہوں پر ہوں بڑا غیرت مند, میرا قلم سب کے لیے نہیں چلتا, میں اس میں بھی توحید پرست ہوں. محبوب کی تعریف کی ہے, کسی اور کی کر نہیں سکتا. کہا حضور نان پارا کے لیے کچھ نہیں کہیں گے؟ فرمایا چلو ضد کرتے ہو تو کہہ دیتا ہوں, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم. میرا دین پارا نہ نہیں, میں ادھر ادھر کسی نان پارے کی تعریفیں نہیں کرتا, کیونکہ میں گدا ہوں اپنے. ادھر سادہ ترجمہ بھی سن لو, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر بمبول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند, 1.25 کروڑ آدمی ان کے ہاتھ پہ بیعت تھا, اور بیعت ہونے والوں میں مفتی, محدث, شیخ, عالم, فاضل, 1.25 کروڑ آدمی. ہمارے اہل سنت کے ایک اردو کے بڑے زبردست ادیب ہوئے ہیں علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں میں نے ان کو نا اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے کو اپنے ہاں جلسے پہ بلایا, تو جب واپس جانے لگے تو میں نے لفافے میں کچھ نظر پیش کی, تو حضرت نے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے یا تحفہ ہے. حضور نے فرمایا طلب نہ کرو, بخاری ہے, حضرت عمر سے فرمایا طلب نہ کرو, ہرس نہ پیدا کرو, کوئی اپنی مرضی سے دے دو تو وہ اللہ کی طرف سے اسے قبول کرو. یہ صحیح بخاری میں موجود. حضرت سیدنا علامہ ارشد القادری کہتے ہیں کہ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نا میں نے وہ لفافہ تھمایا, حضرت نے فوراً پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے کہنا چاہیے تھا نذرانہ ہے, تحفہ ہے, خدمت ہے. فرماتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا حضور کرایا ہے. تو کہتے ہیں وہ پیسے لپیٹ کے نا ہنستے ہوئے پیسے لپیٹ کے دوبارہ میری جیب میں ڈال دیے. کہنے لگے میں احمد رضا کا بیٹا ہوں, میں کرائے کا مولوی نہیں کہ جو کرایہ دے لے جو مرضی کرا لے, میں کوئی کرائے کا مولوی نہیں ہوں, میں مولانا احمد رضا کی اولاد. میرے عزیز انہوں نے نا اپنی زندگی خودداری سے گزاری, اور پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں کی, کسی کی پرواہ نہیں کی. اگر کسی عالم نے کوئی کچی بات کی حضور کے لیے تو فاضل بریلوی نے کہا کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آدا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں, اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی کی پرواہ کی جائے گی؟ محبوب کے رستے میں جو بھی آئے گا ہم اس کی پرواہ. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو. پھر اس سے بڑی بات یہ تھی, ہمارے ہاں نا لوگوں کو بڑی معلومات ہیں, شریعت کا بہت پتہ ہے. کسی بندے سے بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا میرے تو وڈا تے مفتی کوئی نہیں. عام آدمی بھی, پھٹے تختے پہ بیٹھنے والا بھی, وہ بھی کہتا ہے کمال کرتے ہو, منو نہیں پتہ پلا. مسجد کے حجرے میں دینی لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور بڑے بڑے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اور ان میں سے بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مولوی کچھ نہیں کرتے, مولویوں کو کیا پتا, پیر سارے خراب ہو گئے. سب گفتگو ہو رہی, پر کمال یہ ہے کہ نماز کا ٹائم آ جاتا ہے, ان میں سے کافی سارے بندوں کو کام یاد آ جاتا ہے, ادھر ادھر نکلتے پھرتے. تو بڑا دیندار ہے, تو نے تو 15 لوگوں کی پگڑیاں کھولی ہیں تھوڑی دیر پہلے, اور عمل کی باری آئی تو بھاگ گیا ہے. میں مسجد میں آنے والے کو صرف دیندار نہیں سمجھتا. اس نے کل والے دن قاری صاحب کو بلایا, نعت خواں کو بلایا, علامہ صاحب کو بلایا, میں فقط اسے دیندار نہیں سمجھتا. چیلم پہ, ختم پہ, سالانہ پہ جس نے محفل میں آ کے حاضری دے لی, فقط وہ دیندار نہیں. ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں. میں اسے دیندار سمجھتا ہوں جس کی بیٹی اور بیٹے کی شادی ہو, پھر وہ سنت شریعت کا خیال کرے. دینداری کا پتہ تب چلتا ہے جب تیرے گھر میں کسی کا بیاہ ہو,
اور پھر تو حضور کی سنت کا لحاظ کرے اب تو دیندار ہے. وہ حاجی صاحب کہندے میں نہیں پتا منڈے مہندی والے دن کی کردے سن, میں تے ڈیرے تے سا. واہ واہ واہ, کس کو دھوکہ دے رہے ہو, کس کو دھوکہ؟ سارا پتا ہے. اور اللہ نے پوچھ لینا ہے, یہ سوال ہوگا بڑے بوڑھوں سے زیادہ ہوگا, جو زیادہ سیانے ہیں ان کو زیادہ پوچھا جائے گا. آپ کو جب موقع آیا تھا شریعت اسلامیہ پر پہرا دینے کا تب تو آپ نے دیا نہیں. آپ اپنے گھر کے اندر تو دین نافذ نہ کر سکے, آپ ساری دنیا میں اس کے نفاذ کی بات کیسے کریں گے؟ شریعت شروعی عمل سے ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ سنت اور شریعت کی پابندی, اور اس میں پھر منصب کا خیال نہیں, اور اس میں پھر افراد کا خیال نہیں, اس میں پھر اپنی پگڑی کا خیال نہیں. پھر بس ہو گئی, جہاں یہاں شریعت کی پاسداری ہے تو پاسداری ہے. اعلیٰ حضرت اتکاف بیٹھے ہوئے تھے, تو افطار کا ٹائم ہو گیا, تو جو بچہ گھر سے کھانا لایا کرتا تھا وہ ذرا دیر ہو گئی اسے. تو آپ کچھ بیمار رہتے تھے تو کھانا بھی پرہیزی کھاتے تھے, کسی اور کے ساتھ شامل بھی نہیں ہو سکتے تھے. وہ دیر سے آیا کھانا لے کے افطار کا, کھانے کے بعد دوا بھی لینا تھی. اب کچھ غصہ آیا تو اس بچے کو ایک تھپڑ مار دیا. اتنی دیر سے کیوں آئے؟ میں نہیں پتا کہ افطار کا ٹائم ہے, اس وقت جلدی آتے. کھانا رکھ لیا, بچہ چلا گیا. تراویح کی نماز ختم ہوتے ہی خدام کو بلا لیا, فرمانے لگے بوڑھا ہو گیا ہوں, غلطی ہو گئی ہے. ایک بچے کو غلطی سے تھپڑ مار بیٹھا, پتہ نہیں اسے گھر سے ہی انہوں نے دیر سے دیا ہو, مہربانی کرو ڈھونڈ کے لاؤ اسے. بچہ تھا, سردی کی رات تھی, کہیں چھپ کے سو گیا. ساری رات لوگ ڈھونڈتے رہے, حضرت بھی بے چین رہے. یہاں لوگوں کے پاس دلیلیں بڑی ہوتی ہیں, کہندے انہیں بھی تے اگوں اینج کیتا سی نا, میں ایک لائی اگوں ٹھیک ہو جائے گا, بھائی ہوں اگوں نہیں کرن لگا. آپ دلیلیں دے رہے ہیں, جرم کر کے اس پر دلیل دے رہے ہو, ظلم کر کے اس پر دلائل قائم کر رہے ہو, زیادتی. اور یاد رکھنا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, ماڑے ہیں, غریب ہیں, کمزور ہیں, تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اس مظلوم سے ڈرا کرو جو تمہیں تو کچھ نہیں کہے گا, پر رات مصلے پہ بیٹھے گا تو رب کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرے گا. اور جو اللہ کی بارگاہ میں روئے گا نا کہ مالک میں ماڑا ہوں, اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک. تو پھر حضور نے فرمایا مظلوم جب دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں سارے. یہاں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے, فکر ہی نہیں ہے. ڈھونڈنے لگے لوگ, تلاش کر رہے ہیں. صبح سحری کے وقت وہ بچہ مرضی سے اٹھا تو ملا, اسے مسجد میں لایا گیا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نا اس بچے سے کہنے لگے پتر تجھے ایک تھپڑ مارا تھا, میں ساری رات سو نہیں سکا, چل مہربانی کر مجھے معاف کر دے. تو وہ کہنے لگا حضور میری غلطی تھی, میں جان بوجھ کے رستے میں کسی دھیان لگ گیا اور لیٹ ہو گیا, معاف کر دے, آپ مجھے درگزر کریں. فرمایا نہیں یار, پوچھ لینا چاہیے تھا, تو اس طرح کر, تو کہہ میں نے معاف کیا. کہنے لگا حضور آپ کیا کر رہے ہیں, میرا تو گھر یہاں سے چلتا ہے, میرے تو باپ دادا آپ کے مقروض رہتے ہیں, ہمیں تو آپ نے پالا پڑھایا, سارے کام آپ نے کیے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں پتر کمزوری ہو گئی, بھول گیا, چل معاف کر دے. یہ جرت کرے نا آج. چلیں سیاستدانوں, وزیروں, مشیروں کی بات نہیں کرتا, جو پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جو درویش صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ بتائیں کبھی کسی سے معافی مانگی ہے؟ اپنی پگڑی کے شملے کوئی ساری زندگی اونچا جانا الا ماشاءاللہ. فرمایا درگزر کر, معاف کر دے. کہنے لگا حضور میں نے کیا. تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے تو نابالغ ہے, اپنے فیصلوں کا حق ہی نہیں رکھتا, چل اس طرح کر, تو بدلہ لے. 1000 کتاب کا مصنف, لاکھوں کروڑوں لوگ جس کے عقیدت مند ہیں, جس کے نام پر مقالے لکھے جا رہے ہیں, جو بندہ علم میں فقہ میں اتھارٹی ہے, ثانیہ امام اعظم ہے, ثانیہ غوث اعظم ہے, چل تو بدلہ لے. اس نے کہا حضور نہیں. آپ نے فرمایا میں تجھے نہیں کلیئر کر رہا, میں رب رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو صاف کر رہا. وہ مان نہیں رہا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ پہ 2 دفعہ مارا.
پھر دونوں ہاتھ باندھ کے معافی چاہی، پھر اپنی جیب سے پیسے نکال کے اسے دیے، پھر تھوڑی دیر باتیں کی تو وہ ہنسا، اور جب وہ ہنسا تو فرمایا گواہ ہو جاؤ سارے، اگر میں نے اسے پریشان کیا تھا تو میں نے ہنسایا بھی ہے، میں نے دل جوئی بھی کی ہے، اگر اللہ کریم نے مجھے صبح قیامت اس بچے کے حق میں کھڑا کیا تو تم سارے گواہی دو گے۔ میرے عزیز، انسان بڑا اپنے کردار سے ہوتا ہے۔ وہ کہے میری زبان سخت ہے، لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں بڑا ہوں، وہ تو تیرے شر سے بچ رہے ہیں میرے بھائی، کہ تو توہین نہ کر دے، تو تیرے شر سے بچ رہے ہیں۔ آپ اتنے بڑے آدمی تھے لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے کسی جگہ بھی، بلکہ حضور کی بارگاہ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی۔ اتنی بڑی بات بھی کم ہی کسی نے کی ہوگی۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں کیسے، یہ مشکل شعر ہیں، یہ نعت خواں بھی کم ہی پڑھتے ہیں۔ میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ کہتے یا رسول اللہ میں کوئی نیا نہیں، میں آپ کا خاندانی غلام ہوں۔ خانہ زاد پرانا غلام نہیں ہوتا، جدی پشتی جس کا باپ بھی وہاں ملازم تھا، دادا بھی پڑھتا، کہتے میں وہ والا غلام ہوں حضور، آپ خانہ زاد کہنہ۔ اور کہتے ہیں حضور ہمارے نام نہیں لکھے، ہماری تو صورتیں آپ کے رجسٹروں میں درج ہیں کہ یہ ہمارے نوکر ہیں۔ میں خانہ زاد کہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ یا رسول اللہ میری ماں، میری دادیاں نانیاں وہ آپ کے گھر کی پرانی کنیزیں ہیں، اور میرے باپ دادا وہ سارے آپ کے گھر کے غلام ہیں، اور نئے نہیں خانہ زاد کہنہ ہوں، خاندانی غلام ہوں، صورت لکھی ہوئی۔ آپ تو ہماری شکلوں سے واقف۔ اعلیٰ حضرت بریلوی ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے، ہندو سکھ آریہ کچھ بدھ مت عیسائی، اس کے بعد نیچری چکڑالوی رافضی تفضیلی خارجی، اتنے ساری گروہ بندیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں، ان سارے لوگوں کے بھی ستھرا عقیدہ، کہیں وہ پریشان نہیں تھے کہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو میں کدھر جاؤں تو پتہ نہیں کون، نا 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 نا، وہ جہاں تھے پورے پکے تھے اور مضبوط تھے۔ ہم بڑی جلدی گھبراتے ہیں، اللہ جانے کیوں گھبراتے ہیں، کس بات کی پریشانی ہوتی۔ ایک تو نظریاتی پختگی تھی، اور اس پر یہ کہ وہ رہتے ایک چھوٹے سے شہر میں تھے بظاہر، اور ایک چھوٹے سے محلے میں، محلہ سوداگران بریلی شریف۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے آپ کا وہ گھر بھی دیکھا جہاں آپ رہتے تھے، اور وہ گلی بھی دیکھی جہاں سے آپ گزرتے تھے، لیکن وہاں بیٹھتے تھے، سوچ جو تھی نا وہ عالمی تھی۔ اس وقت مسلمانوں سے کہتے تھے اپنا بینک بناؤ، اس وقت وہ کہتے تھے کہ بڑی بڑی تنخواہوں پر بڑے بڑے لوگ تیار کرو جو تقابل ادیان پڑھیں، غیروں سے گفتگو کریں، دین کی چیزوں کو واضح۔ اس وقت فرماتے تھے 150 سال پہلے، 125 سال پہلے، کہ ہر علاقے میں بڑی بڑی لائبریریاں بناؤ، نوجوانوں کو پڑھنے لکھنے پہ لگاؤ۔ اس وقت وہ بڑی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ اپنے غریبوں کا خود خیال رکھو، محلہ وائز توجہ دو غریبوں پر، ہم نے نہیں نہ دی، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ یہ ابھی الیکشن آئیں گے تو دیکھنا پیسے کیسے نکلتے ہیں لوگوں کی جیبوں سے۔ ایک تو ہوگا نا جو الیکشن پہ کھڑا ہے، اور جو پیچھے انویسٹر ہوں گے، ناراض ہو گیا ہو جو کوئی گل نہیں، میں تو چلا جی۔ پیچھے انویسٹر بھی ہوتے ہیں، ان سے ویسے کو ماڑا بندہ کہہ دینا بچی کی شادی ہے تو کہتے ہیں 80,000 میں کر لے شادی ساری، اس سے پوچھو ہوتی ہے؟ اور اگر دفتر بنانا ہو کسی ایم این اے ایم پی اے کا تو ان کے پاس گلی بھی ہے، شام کو جلیبیاں نکالنے کے پیسے بھی ہیں، دفتر بھی ہیں، لڑائی بھی ہے، اور یہ کام بھی نہیں کرنے دیتے بعض اس طرح کے لوگ۔ میں نے کہا تھا آپ نے ناراض ہو جانا ہے، تسی لگ پہ ہو صلاح کرن ایک دوجے نال، ہو جاؤ، کوئی ایسی ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سنو کیا کہہ رہا ہوں، اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ بعد میں کہتے ہیں تینوں میں جتایا تے تو میرے آکھے تھانے کچہری بھی نہیں جاندہ۔ اپنے لیے جتایا سی کہ قوم لی؟ اپنے لیے ووٹ دیے تھے، تیری جائز ناجائز پہ تیرے ساتھ چلے۔ جب تیرا یہ ذہن ہے تو جس کو تو نے جتوایا اس کا کیا ذہن ہوگا؟ تجھے پتہ ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا حضور بندے مخلص نہیں ملتے، فرمایا تو جتنوں کے ساتھ مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ بھی مخلص ہے۔
تو جب نیچے سے نظام گڑبڑ ہے تو اوپر تک کیسے صحیح ہوگا؟ اپنی کچھ خدا کا خوف. ابھی تک ووٹ دے رہے ہو نالیوں پہ, گلیوں پہ. سڑک پکی ہے تو تمہارا بنیادی حق ہے. یہ تو سارے گاؤں والے مل کے بھی اپنا روڈ پکا کرا سکتے ہیں. ان سے بات کرو قانون کی. آج میرے پاس لوگ آتے ہیں, اپنے دکھ سناتے ہیں, کہتے ہیں ضب دعا کرنا, حالات بڑے. لوگوں کی باتیں سنی نہیں جاتی, کلیجہ منہ کو آتا ہے.